شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور ہم 9ویں پارے کی تفسیر کے خلاصے کے در پہ ہیں۔ قوم نے یہ کہا کہ اے شعیب اور شعیب پر ایمان لانے والو، تم ہمارے دین میں پلٹ آؤ ورنہ ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ ورنہ ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اللہ توکلنا، تمہیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے اور ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا تھا، تو جن لوگوں نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا سے نکال دیا اور ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں یہ جسوم کی حالت میں ہو گئے۔ کیا مطلب؟ جو کھڑا تھا کھڑا ہی مر گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی مر گیا، جو لیٹا تھا لیٹا ہی مر گیا۔ اس کو جسوم کہتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کوئی بچا نہیں۔ لہذا ہر انسان کو اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک سنت جاریہ جو کائنات میں موجود ہے، چل رہی ہے، اس کا بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بلا آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو مومن اور کافر دونوں اس کے شکار ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں مومن اور کافر کے رویوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مصیبت کرونا ہے، ایک مصیبت تھی، سب کے اوپر آئی، مسلمان بھی مر رہے ہیں اور جو نان مسلم ہیں وہ بھی مر رہے ہیں۔ تو مصیبت جب آتی ہے تو سب کے اوپر آتی ہے، مگر ایسی صورت میں مومن اور کافر کے رویوں میں، بیہیویئر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مومن رضا بالقضاء اختیار کرتا ہے۔ قضا مانے فیصلہ اور رضا مانے خوشی۔ میرے رب تیرا فیصلہ ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، کہتا رضا بالقضاء۔ یہ مومن کا رویہ ہے۔ کافر کا رویہ وہ اعتراض کرتا ہے، ارے ہمارے اوپر یہ عذاب کیسے آ گیا؟ تو مومن رضا اور بالقضاء، رضا بالقضاء اختیار کرتا ہے اور کافر اعتراض کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مومن تضرع کرتا ہے جی، اور کافر اعراض کرتا ہے جی۔ تو پہلے اعراض کا مطلب سمجھ لیں۔ اعراض مطلب ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور ایسے منہ پھیر لوں، تو یہ اعراض ہے جی۔
اس کا مطلب یہ جو مصیبت آتی ہے تو کافر اللہ کی طرف اپنا منہ نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور مومن یہ تضرع کرتا ہے۔ تضرع کا مطلب سمجھ لیں، تضرع کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے دعا اور ایک ہے تضرع۔ ہماری اکثر دعاؤں میں تضرع نہیں ہوتا، جی اسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے۔ اللہم ارحمنی، میرے رب میرے اوپر رحم فرما، میرے رب مجھے معاف کر دے، یہ دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے۔ اللہم ارحمنی، یہ دعا ہے۔ اب اس دعا میں تضرع ہونا چاہیے، تضرع، جی۔ دعا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ دعا کس کو کہتے ہیں؟ اب اس میں تضرع کیا ہے وہ سمجھنا ہے، جی۔ تضرع اصل میں زراعت اور زرع سے مشتق ہے، زرع ضاد ر عین اس سے، اور زرع کہتے ہیں جانور کے تھن کو جس میں دودھ رہتا ہے، دودھ رہتا ہے۔ اب دیکھو بچہ بھوکا ہے، پہلے تو اپنی ماں کو نہیں دیکھتا تو آواز لگاتا ہے، جی بھوکا ہوتا ہے، بھوکا نہیں ہوتا تو بیٹھا رہتا کہیں پہ۔ چھوٹا بچہ یعنی صغیر الخراف، چھوٹا بکری کا بچہ بھوکا نہیں رہتا تو کہیں بیٹھا رہتا ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چاروں طرف دیکھتا ہے میری ماں کہاں ہے، نہیں دیکھتا تو آواز لگاتا ہے، جی۔ اور جب بکری اس کا جواب دیتی ہے تو اسی سمت میں بھاگتا ہے، جی۔ اور بکری کے پاس پہنچتے ہی اپنے منہ کو اس کے تھن میں ڈال دیتا ہے اور اس کے تھن کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، جی۔ یہ ہے تضرع، زرع سے لگ گیا، زرع یعنی تھن سے لگ گیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک بکری کے بچے کو معلوم ہے کہ میری ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے؟ میری ماں کے پاس، جی۔ انسان کتنا ناشکرا ہے، جب اسے حاجت ہوتی ہے تو پتہ نہیں کن کن آستانوں کے اوپر جاتا ہے۔ ایک بکری کے بچے سے بھی گیا گزرا ہے، اس سے بھی زیادہ ناسمجھ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی گئے گزرے ہوتے کیسے؟ جانور کو جب حاجت ہوتی ہے تو اسے معلوم ہے کہ میری حاجت کہاں پوری ہوگی؟ میری ماں کے پاس پوری ہوگی، وہ ماں کے پاس بھاگتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جاتا ہو۔ لیکن جب مذہب بیزار اور اللہ کا منکر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اسے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو اللہ کی طرف نہیں بھاگتا۔ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، کم سے کم جانور اپنی ماں کے پاس تو جاتا ہے کہ میری حاجت یہیں پوری ہوگی۔ اچھا، تو آپ دیکھو بھوک لگتی ہے تو تھن کی طرف بھاگتا ہے، تو ایک بے چینی ہوتی ہے اس کو، بے چینی ہوتی ہے اس کو۔ اور اس کے بعد جب وہ تھن کو بکری کے اپنے منہ میں لیتا ہے تو کبھی منہ کو اوپر کرتا ہے اور کبھی منہ کو نیچے کرتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ وہ دودھ پیتے وقت، جی۔ تو ایک تڑپ ہوتی ہے دودھ کو کھینچنے کے لیے، کبھی منہ کو اوپر کرتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے۔ تو دودھ کو کھینچنے میں جو یہ بے قراری اس کی ہے، یہ بے قراری آپ کی دعا میں ہونی چاہیے، جی بے قرار ہونا چاہیے آدمی کو اپنی حاجت کے لیے ہے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں شاید۔ اب آپ بکری کے اس بچے کا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے وہ بھاگ کر کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس کے تھن کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، کبھی سر کو اوپر کرتا ہے دودھ کھینچنے کے لیے اور کبھی اپنے سر کو نیچے کرتا ہے دودھ کو کھینچنے کے لیے۔ اس وقت جو اس کی بے قراری ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ تضرع۔ رب تعالیٰ کے سامنے آپ دعا کریں تو آپ کی یہی کیفیت ہونی چاہیے جو اس بچے کی ہوتی ہے، بکری کی۔ اللہ، آپ گڑ گڑائیں اور بچہ تو نیچے ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب تضرع کے اندر تذلل ہوتا ہے، استکانت ہوتی ہے، رب کے سامنے آدمی جھک جاتا ہے، جی اس کا نام تضرع۔ اور اس کے اندر رونا بھی شامل ہے، آدمی گڑ گڑائے جی تو دعا قبول ہوتی ہے اس کی۔ تضرع
اللہ نے وہی فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون. جی اب جب پریشانی آتی ہے اور جب لوگ نہیں سدھرتے تو اللہ خوشحالی نازل کر دیتا ہے، خوشحالی نازل کر دیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے یہ تو خوشحالی اور پریشانی یہ سب گردش روزگار ہے، زمانہ کبھی خوشی لاتا ہے کبھی غم لاتا ہے، یہ تو گردش روزگار ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نعمتیں نازل کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سدھرا کہ نہیں سدھرا. اگر سدھرتا نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اوپر عذاب بھیج دیتے ہیں اور پورے قوم کا صفایا کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. وہی کہا گیا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں ہوتا. جی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آدمی تقوی اختیار کرے تو ہم اس کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کریں گے. برکت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پیسوں میں پیسہ یہ اصل نہیں ہے، پیسوں میں برکت اصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تقوی اختیار کر لو تو ہم تم کو بہت زیادہ پیسے دیں گے، دکانیں دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو ہم تمہیں برکت عطا فرمائیں گے آسمان سے اور زمین سے بھی. وہی فرمائے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تقوی اختیار کرو تو ہم آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے برکتیں نازل کریں گے. تقوی کے دو عوامل ہوتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. خاص تقوی کہتے کس کو؟ تقوی کے دو عوامل ہیں، ایک ہے مراقبہ اور ایک ہے ذکر. یہ دو چیزیں تقوی کے دو عوامل ہیں، مراقبہ اور ذکر. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی. آپ پیر رکھتے ہیں کہیں تو یہ دیکھیں کہ میرا پیر کہیں ایسی جگہ پر نہیں تو پڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پیر رکھنے سے منع کیا ہے، حرام ہے پیر رکھنا وہاں. جی تو یہ ہے مراقبہ، نگرانی، کہ آپ کا پیر کہاں پڑ رہا ہے اس کی نگرانی کریں آپ. جی اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور ایک ہے ذکر. آدمی کا دل جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو فوراً شیطان وہاں آ جاتا ہے. جی شیطان آ جاتا ہے وہاں. جیسے چور جو ہوتے ہیں وہ کسی گھر میں جب چوری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ارد گرد گھومنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرف سے گھر میں گھسا جائے. اور انہیں اگر پتہ چل جائے کہ گھر کے لوگ جاگ رہے ہیں تو پھر گھر میں نہیں گھستے. جی گھر میں نہیں گھستے ہیں. تو ذکر کا مطلب یہ کہ دل بیدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب تک آدمی کرتا رہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کا دل جاگ رہا ہے. جی اور جس گھر کے اندر افراد جاگ رہے ہوں وہاں چور نہیں داخل ہوتا. ایسے دل اگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو پھر اس دل میں شیطان نہیں گھس سکتا. تو یہ ذکر یعنی دونوں چیزیں مل کر کے تقوی بنتی ہیں، ایک مراقبہ اور ایک ذکر. ایک چور جو ہے ایک گھر میں گھسا، یہ بہنی ہو رہی تھی اس کی، پہلے گھر میں گھسا تو بہنی یہیں سے کر لیتے ہیں، لائٹ وائٹ نہیں دکھ رہی ہے، گھسا اندر دیکھا تو دو چارپائیاں ہیں. ایک چارپائی کے اوپر ایک بوڑھا سویا ہوا ہے اور ایک چارپائی کے اوپر بڑھیا سوئی ہوئی ہے. گھر میں اور کوئی نہیں ہے. اس نے کیا کیا کہ جو چادر لایا تھا اس نے چادر بڑھیا کی چارپائی کے پاس رکھ دیا کہ چادر لے کر کے میں کہاں کہاں گھوموں گا، دیکھوں گھر میں مال کہاں کہاں ہے، پھر وہ مال کو جمع کر کے اس چادر میں باندھوں گا اور نکل جاؤں گا. گھر میں پورا گھوم چکا وہ لیکن کہیں کچھ نہیں ملا. اتنے غریب لوگ تھے. کہا کہ کہاں آ گیا میں، کس گھر میں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، چلو کسی دوسرے گھر میں جاتے. جب وہاں پہنچا تو چادر نہیں تھی. پریشان ہو گیا وہ چادر کہاں گئی. دیکھا تو بڑھیا نے وہ چادر اوڑھ رکھا تھا. یہ سمجھ گیا کہ گھر والے شاید جاگ چکے ہیں. بھاگا ہو، پیچھے سے بڑھیا کی آواز آئی، بیٹا اس بار آنا تو بڑھوا کے لیے بھی چادر لیتے آنا. ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، لینے کے
دینے پڑ جاتے, لینے کا دینا پڑنا یہ یہیں سے ہے. جی تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس کے دو عوامل ہوتے ہیں. ایک ہے مراقبہ کہ ہر قدم پر آدمی نگاہ رکھے کہ میرا قدم کہاں پڑ رہا ہے, اور دوسرے اللہ کے ذکر سے دل بیدار ہونا چاہیے تاکہ شیطان کا کچھ بس نہ چل سکے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. جی آپ کو معلوم ہے اس میں جیسے ہی جادوگروں کو معلوم ہوا, اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم جو چیزیں ڈال رہے ہیں یہ فیک ہے, مسمرزم ہے, وہ صرف آنکھوں کو دکھ رہا ہے, حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہیں اور لوگوں کو دکھ رہی ہے کہ یہ سانپ ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو سچ مچ وہ اژدہا بن گیا. جادوگروں نے دیکھا کہ ہم نے جو پیش کیا ہے وہ مسمرزم ہے, وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے, لیکن موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ سچ مچ ٹرانسفارمیشن ہو گیا ہے, یعنی یہ عصا اژدہا حقیقت میں بن گیا ہے. فوراً وہ سجدے میں گر گئے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. جی اس میں نکتہ یہ ہے کہ آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق کرے, اور جب معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حق ہے تو پھر حق کو قبول کرنے میں دیری نہ کرے اور پسو پیش نہ کرے. جی اور سلبی رویہ اختیار نہ کرے کہ چلو بھائی اس کی طرف بھی نہیں ہے اس کی طرف بھی نہیں ہے. نہیں, یا تو آپ کفر اختیار کریں, کفر پر رہیں, یا پھر حق کو قبول کریں. علینا ان نحدد مواقفنا, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا موقف متعین کریں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. آپ بیچ میں لٹکے نہیں رہ سکتے. جی یہاں دیکھو جادوگروں نے حق کو دیکھا تو فوراً انہوں نے اپنے موقف کو متعین کر لیا کہ ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے, اس کے آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, بہت غور سے سنیں. وہاں دیکھیے حق کو جاننے کے بعد انہوں نے اپنا موقف متعین نہیں کیا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا موقف متعین نہیں کیا. جی اللہ نے آگے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ ایک بستی تھی ایک دریا کے کنارے, دریا کے کنارے ایک بستی تھی, اور اس پوری قوم کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. یہ مچھلیوں کا شکار کرتے, کھاتے, بیچتے, پیسہ بناتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک حکم نازل فرمایا کہ پورے ہفتے تم شکار کرو, مگر یوم السبت کو, سنیچر کے دن, سیٹرڈے کو تم لوگ کوئی شکار نہیں کر سکتے, پورا دن عبادت میں گزارو. یہ واقعہ بیان کیا گیا آگے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا. کیسا آزمایا کہ 6 دن مچھلیاں غائب رہتی, اور جس دن شکار کرنا منع تھا, سیٹرڈے کے دن, سنیچر کے دن مچھلیاں ساحل کے اوپر لوٹتی رہتی تھی. اب یہ بیچارے 6 دن جب شکار کرنے کے لیے جاتے تو مچھلیاں دکھتی ہی نہیں تھی, اور سنیچر کے دن دیکھتے کہ مچھلیاں جو سرے ساحل لوٹ رہی ہیں. ایمان ڈگمگا گیا. انہوں نے دین کو چھوڑ کر کے دنیا اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا, لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا. کیا؟ ڈائریکٹ یہ حرام میں مرتکب نہیں ہوئے, بلکہ حرام چیز کا ارتکاب کرنے کے لیے انہوں نے ہیلا اختیار کیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی. اللہ کو دیکھو, ہمارے لیے چربی حلال ہے, جی ان کے لیے حرام تھی. یعنی جیسے حلال جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے اور چربی حلال ہے, ان کے لیے صرف گوشت حلال تھا, چربی حلال نہیں تھی. تو اللہ لعنت کرے یہود پر کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی, مگر انہوں نے چربی تو نہیں کھائی, مگر چربی بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے. جی یہ ہیلا ہے, جی یہ ہیلا ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹ حرام کا ارتکاب نہیں کیا,
بلکہ کیا کرتے کہ یہ کچھ کھانے کی چیزیں راستے میں ڈال دیتے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا دیے تھے. اب مچھلیاں جب سنیچر کے دن ساحل پر آتی تو وہ کھانے کی چیزیں دیکھتی تو کھاتی ہوئی یہ ان کے گڈھوں میں آ جاتی اور پھر یہ ان کے جانے کا راستہ بند کر دیتے تھے اور پھر اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑتے تھے. جی یہ قوم ہے اسد، فرقۃ اسد، یہ گروہ ہے جس نے انکار کیا اللہ کا. انہوں نے اللہ کی معصیت کی. اب دو گروپ اور تھے. ایک گروپ منع کرنے لگا، بولے کیا کر رہے ہو تم، سنیچر کے دن شکار کرنا منع ہے اور تم اس حرام کا ارتکاب کیوں کر رہے؟ تو انہوں نے تعویل کی کہ ہم کہاں سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا یہ ہیلا اختیار کر رہے ہو کسی حرام چیز کو اختیار کرنے کا. ارے تم نے راستہ جب بند کر دیا اپنے گڈھوں سے دریا میں جانے کے لیے مچھلیوں کے لیے تو مچھلیاں جائیں گی کیسے؟ تو یہ تو سنیچر کے دن ہی شکار کرنا ہوا. ہم یہ دیکھتے کہ تم نے راستہ بند نہیں کیا تو دیکھتے کہ ہم مچھلیاں تمہارے گھروں میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. اب اس کے بعد یہ لوگ مانے نہیں اور تیسرا گروہ تھا جو خاموش تھا، سکتت. تو فرقۃ اسد و فرقۃ اطاعت و فرقۃ سکتت. ایک گروہ تھا اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور ایک گروہ تھا ان کو روکنے والا ایسا مت کرو، اور تیسرا گروہ خاموش تھا. یہ تین گروہ ہو گئے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو اس برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا. اور جن لوگوں نے اللہ کی معصیت کی تھی ان کو بندر بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا. تو جن لوگوں نے اللہ کی معصیت کی تھی ان کو بندر بنا دیا گیا اور جن لوگوں نے ان کو روکا تھا اس برائی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا. لیکن تیسری قوم، یہ تیسرا جو فرقہ تھا، اس کے بارے میں آیت کریمہ خاموش ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حق اور باطل اگر آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ جان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو اپنے موقف کو متعین کریں کہ یہ حق ہے، ہم حق کا موقف اختیار کر رہے ہیں، ہم حق کو قبول کر رہے ہیں. یہ خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو پھر اللہ بھی تمہارے موقف کے تعلق سے خاموش ہو جاتا ہے. آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. جی حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہوئی. جادوگروں نے حق کو دیکھا فوراً اپنا موقف متعین کر لیا، لیکن یہاں انہوں نے، یہ تیسرے گروہ نے اپنا موقف متعین نہیں کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا موقف متعین نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جی لہذا موقف متعین کیا جائے. ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کسی چیز میں؟ بولے ہیلے دو ہوتے ہیں. ایک ہیلا ایسا جس سے حرام حلال کر لیا جائے، یہ ہیلا جائز نہیں. لیکن ایک ہیلا ہوتا ہے ہیلے شرعی، جس سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی یا حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تو ایسا ہیلا اختیار کرنا جائز ہے. کیسے؟ ایک شخص تھا، اس کی بیوی نے اپنے منہ میں لقمہ ڈالا، شوہر غصے میں تھا، کہا کہ اگر یہ لقمہ تو نے باہر تھوکا تو طلاق، اور اگر نگل لیا تو طلاق، اور اگر منہ میں رکھا تب بھی طلاق. اب وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ لقمہ ڈال لی بیچاری، غصے میں تھا، کہا کہ اگر اس لقمے کو تھوکا باہر نکالا تو طلاق، نگل لیا تب بھی طلاق، اور منہ میں رکھا تب بھی طلاق. اب وہ منہ بند کیے ہوئے بیچاری پریشان ہے کہ کیا کروں. تھوڑی دیر بعد ان کو بھی احساس ہو گیا، شوہر نامدار کو، کہ بڑا غلط ہو گیا. فوراً بھاگے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہو تم؟ کہا کہ حضرت کچھ اس کا حل بتائیے، میں تو بہت پریشان ہوں. بول دیا. تو کہا کہ آسان ہے، اپنی بیوی سے کہو اخرجی بعض اللقمہ وابلعی بعضہا، اس لقمے کا تھوڑا سا باہر تھوک دے، تھوڑا نگل لے. جی اس لقمے کا پورا لقمہ ہے نا،
تو اس نے کہا تھا لقمہ یہ جو تیرے منہ میں ہے اگر تو تھوکتی ہے تو تیرے اوپر طلاق اور نگلتی ہے تو طلاق. تو اس کا حل یہ ہے کہ تھوڑا سا لقمے کا تھوڑا حصہ باہر لے جا اور تھوڑا نگل لے, اس طریقے سے تیرے اوپر طلاق نہیں ہوگی. اس لیے کہ پورا لقمہ تھوڑی وہ نگل رہی ہے اور نہ پورا لقمہ وہ منہ میں رکھ رہی ہے, تو تھوڑا سا لقمہ اس نے باہر نکال دیا, تھوڑا سا نگل لیا, خلاص. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ یہ ہیلہ بتایا تو یہ ہیلہ شرعیہ ہے جس سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی اور حلال چیز حرام نہیں. چلیے اس کے اوپر کل انشاءاللہ بحث کریں گے انشاءاللہ. 9واں اور 10واں دونوں ایک ساتھ لے لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.